الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان بنو امیہ میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتے تھے، اور لوگ اپنے اہم معاملات کے اندر ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ وقت تھے، ان کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس قدر اعتماد تھا کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وزیر کے منصب پر فائز کیا تھا، وزیر کے برابر انہیں عہدہ دیا تھا۔ جس وقت سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ سلیمان بن عبد الملک کی حسنات اور نیکیوں میں سے امت کے اوپر یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں خلافت کی وصیت کی۔ سہیل ابن ابی سہیل فرماتے ہیں، سمعت رجاء بن حیات یقول لما كان يوم الجمعة لبس سلیمان ابن عبد الملک ثيابا حاضرا، کہ رجاء بن حیات فرماتے ہیں، رجاء بن حیات ایک صالح اور نیک شخص تھے جو سلیمان بن عبد الملک کے قریبی رفقا کے اندر تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہوا تو سلیمان بن عبد الملک نے نئے کپڑے پہنے، سبز رنگ کا لباس انہوں نے زیب تن کیا، اور شیشے کے اندر دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو ابھی نوجوان بادشاہ ہوں۔ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے گئے، جمعہ کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے۔ اس وقت فوج کی چھاونی کے اندر قیام تھا۔ جب بیمار ہوئے تو سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں میں سے ایوب کے نام پر ایک وصیت نامہ لکھا اور اس کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا۔ وہ ابھی بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ تو رجاء بن حیات فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ میں نے ابھی تک مصمم اور پختہ ارادہ نہیں کیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی خلیفہ نامزد کروں گا، میں اس پر غور کروں گا۔ چنانچہ اس نے اس کے اوپر غور کیا، اور 2 دن کے بعد جو اس نے وصیت نامہ لکھا تھا اس وصیت نامہ کو پھاڑ کر کے پھینک دیا،
اور رجا بن حیات کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہارا داؤد بن سلیمان کے متعلق کیا خیال ہے؟ داؤد اس وقت قسطنطنیہ میں تھے۔ رجا نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں؟ تو سلیمان نے رجا سے کہا کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ امیر المومنین، ایک خلیفہ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نگاہ کے اندر کوئی آدمی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کے ذہن کے اندر جو نام ہیں آپ ان ناموں کا ذکر کریں، میں اس کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ تو اس کے اوپر سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ کیف تری فی عمر بن عبد العزیز، تمہارا عمر بن عبد العزیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں عمر بن عبد العزیز کو جانتا ہوں، واللہ فاضلا حیارا مسلما، اللہ کی قسم وہ ایک برگزیدہ ہستی ہیں اور اعلیٰ درجہ کے مسلمان ہیں۔ نہایت ہی برگزیدہ مسلمان ہیں۔ سلیمان بولا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اگر میں ان کو خلیفہ مقرر کروں اور عبد الملک کی اولاد کا بالکل خیال نہ کروں تو ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور جب تک میں ان میں سے کسی کو ان کے بعد ولی عہد نہ بنا لوں تو وہ لوگ عمر بن عبد العزیز کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید بن عبد الملک کو ان کے بعد میں ولی عہد بناتا ہوں۔ میرا یہ طرز عمل ان کو تسکین دے گا اور انہیں اطمینان بخشے گا۔ رجا نے بھی سلیمان بن عبد الملک کی اس بات کے ساتھ اتفاق کیا، اور اس کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک نے خود اپنے ہاتھ سے ایک وصیت نامہ لکھا، اور اس وصیت نامے کے اندر انہوں نے جو عبارت لکھی وہ کچھ اس طرح سے تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من عبد اللہ سلیمان امیر المؤمنین لعمر بن عبد العزیز، انی ولیتہ الخلافۃ من بعدی ومن بعدہ یزید بن عبد الملک، فاسمعوا له وأطیعوا واتقوا اللہ ولا تختلفوا فیطمع فیکم، کہ میں یہ ایک خط لکھ رہا ہوں، ایک عہد نامہ لکھ رہا ہوں، اور یہ عہد نامہ عبداللہ، اللہ کا بندہ سلیمان جو کہ امیر المؤمنین ہے، وہ عمر بن عبد العزیز کے نام لکھ رہے۔ اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہیں اپنا جانشین خلافت کے لیے مقرر کرتا ہوں، اور تمہارے بعد پھر تمہارا جو جانشین ہوگا اس کے لیے میں یزید بن عبد الملک کا نام تجویز کرتا ہوں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ فاسمعوا لہ واطیعوا، میرے اس حکم کو سنا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ سے ڈرا جائے اور اختلاف نہ کیا جائے۔ اگر تم اختلاف کرو گے تو دوسرے لوگ تمہارے اندر طمع کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اس وصیت نامہ کو سر بمہر کر دیا، اس کے اوپر مہر لگا کر کے اس کو محفوظ کر لیا، اور کعب ابن حامد جو پولیس کا سربراہ تھا، اس کے نام انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرے اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ کعب نے ان لوگوں کو جمع کیا،
تو سلیمان بن عبد الملک نے رجا بن حیات سے فرمایا کہ میرا یہ خط لے جاؤ، میری یہ وصیت نامہ لے جاؤ ان لوگوں کی طرف اور انہیں بتاؤ کہ یہ میرا وصیت نامہ ہے، اور انہیں حکم دو کہ جو کچھ میں نے اس وصیت نامہ کے اندر لکھا ہے اس کے اوپر وہ بیعت کریں۔ رجا نے اسی طریقے سے جا کر کے ان لوگوں کے سامنے امیر المؤمنین کی بات کو پیش کیا۔ لوگوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا لمن فیہ، جو کچھ امیر المؤمنین نے اس وصیت نامے کے اندر لکھا ہے ہم اس کو سنتے بھی ہیں، ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اور ہم امیر المؤمنین کے پاس جا کر کے انہیں سلام کرنا چاہتے ہیں۔ تو رجا نے انہیں اجازت دے دی۔ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کے پاس وہ آئے تو سلیمان بن عبد الملک نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ یہ خط ہے، اور خط کی طرف جو کہ رجا کے ہاتھ کے اندر تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خط ہے۔ لوگوں کی نظر بھی اس خط کے اوپر پڑی اور کہا کہ ھذا عہدی فاسمعوا واطیعوا، یہ میں نے تم سے ایک عہد نامہ لیا ہے، اس لیے تم میرے اس عہد نامے کے اوپر اطاعت کرو اور میرا حکم بجا لاؤ، اور جو نام میں نے اس خط کے اندر، اس عہد نامے کے اندر درج کیا ہے اس کے اوپر تم بیعت کرو۔ تو جتنے لوگ موجود تھے سب نے فرداً فرداً اس کے اوپر بیعت کی، اور پھر یہ بند جو لفافہ تھا اس کو رجا واپس لے کر کے آئے۔ حضرت رجا بن حیا فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ بیعت کر کے نکل گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس بیعت کے اندر موجود تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس خط کے اندر کہیں سلیمان بن عبد الملک نے میرا نام تو نہیں تجویز کیا، اس لیے کہ ان کا میرے ساتھ رحم کا اور حسن سلوک کا برتاؤ ہے، اچھے تعلقات ہیں میرے ساتھ، مجھ سے وہ حسن سلوک کرتے ہیں اور حسن ظن رکھتے ہیں، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں خلافت کی فال میرے نام پہ نہ نکل آئے، اس لیے فانشدک اللہ وحرمتی ومودتی، میں تمہیں اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں اور میرا جو تمہارے ساتھ تعلق ہے دوستی کا، اس کا واسطہ دے کر کے تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے اندر میرا نام تو نہیں ہے، تاکہ اگر میرا نام ہے تو میں وقت سے پہلے ہی اس کے اوپر معذرت کر لوں، اس سے پہلے کہ پھر وہ وقت آ جائے کہ میں معذرت کرنا بھی چاہوں اور اس وقت میری معذرت قبول نہ کی جائے اور سارا بوجھ خلافت کا میرے کاندھوں پر پڑ جائے۔ تو رجا نے آگے سے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا، ایک لفظ کے بارے میں بھی۔ عمر ناراض ہو کر کے واپس چلے گئے۔ رجا فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس ہشام بن عبد الملک آئے اور انہوں نے بھی مجھے اپنے تعلق کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس خط کے اندر کس کا نام ہے؟ میرا نام ہے، اگر میرا نام ہے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے خلافت کے لیے نام تجویز کیا گیا ہے، اور اگر میرا نام نہیں ہے تو میں بات چیت کروں۔ تو رجا فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ واللہ لا اخبرک حرفا واحدا، اللہ کی قسم میں ایک لفظ کے بارے میں بھی تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ہشام نے جب یہ سنا تو وہ ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارتے ہوئے واپس لوٹ پڑا۔ فرماتے ہیں کہ میں سلیمان بن عبد الملک کے پاس گیا تو ان کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، سکرات موت ان کے اوپر طاری ہو چکے تھے۔
میں نے ان کو قبلہ رخ کیا، اور جب وہ قبلہ رخ ہوئے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے بعد یہ تکلیف نہیں آئے گی، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ رجا بن حیات فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی آنکھیں بند کیں اور کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ان کی ٹھوڑی کو باندھ دیا۔ ان کی اہلیہ نے کسی آدمی کو بھیجا کہ جا کر کے امیر المومنین کا حال دریافت کر آئیں کہ وہ کس حال کے اندر ہیں، رات کیسی گزری۔ وہ جب آئے تو میں نے اس کو کہا کہ وہ امیر المومنین سوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے اس وقت ڈھانپا ہوا ہے۔ اس قاصد نے امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، واپس لوٹے اور جا کر کے ان کی اہلیہ کو بتا دیا کہ وہ سو رہے ہیں اور انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ بھی مطمئن ہو گئیں۔ رجا بن حیات فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے اوپر جو اپنے اعتماد کے لوگ تھے ان لوگوں کو میں نے دروازے کے اوپر بٹھا دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ کوئی آدمی امیر المومنین کے پاس اندر جانے نہ پائے، اور میں وہ وصیت نامہ لے کر کے امیر المومنین کے گھر کے افراد کو، قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے لے گیا۔ انہیں میں نے مسجد دابق کے اندر جمع کیا، اور جب وہ لوگ جمع ہوئے تو میں نے کہا کہ اس عہد نامے کے اوپر بیعت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دفعہ بیعت کر لی ہے، ہم ایک دفعہ بیعت کر چکے ہیں، دوبارہ ہمیں بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ تم اس کے اوپر بیعت کرو، اور جس نام کا اس کتاب کے اندر، اس خط کے اندر ذکر ہے، اس نام کے اوپر جو ہے اس کی خلافت کے اوپر تم بیعت کرو۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پھر ایک ایک آدمی نے آ کر کے بیعت کی، اور جس وقت سارے لوگ بیعت کر چکے تو اس کے بعد میں نے اٹھ کر کے انہیں بتایا کہ سلیمان بن عبد الملک وفات پا چکے ہیں، اس لیے اب ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ سب لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کتاب کو، اس عہد نامے کو، وصیت نامے کو کھولا اور کھول کر کے لوگوں کے سامنے پڑھا، اور جس وقت میں عمر بن عبدالعزیز کے نام پر پہنچا کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو اپنی نیابت اور اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا ہے، تو حشام نے اونچی آواز سے کہا کہ ہم کبھی بھی عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ رجا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اضرب واللہ عنقک، اللہ کی قسم میں تمہاری گردن اتار دوں گا، قم فبائی، کھڑے ہو جاؤ اور آ کر کے بیعت کرو۔ تو مجبور ہو کر کے ہشام کھڑا ہوا، اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آیا اور عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی۔ اللہ رجا فرماتے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ممبر پر بٹھا دیا، اور جب وہ ممبر پر بیٹھے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ہشام نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ہشام کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اپنی محرومی کے اوپر تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اس بات کے اوپر تھا کہ ان کے اوپر خلافت کا یہ بوجھ لاد دیا گیا۔ حضرت رجا بن حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نازک موقع پر
انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے اوپر حفاظت کی، پہرا دیا اور بادشاہ وقت سے صحیح فیصلہ کروایا۔ اس سے ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جن کو بادشاہت کا اور صاحب اقتدار لوگوں کا قرب حاصل ہو تو وہ ان سے اچھے معاملات کے اوپر فیصلہ کروائیں۔ رجا بن حیات کا یہ بھی امت مسلمہ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی اس دانش مندی کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ راشد اس امت کو دیکھنے کو ملا۔ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بن گئے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین کا سامان کیا، اور خود حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود اس کو قبر کے اندر اتارا۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی گئیں۔ اس وقت کے حساب سے خلفاء کے لیے، بادشاہوں کے لیے جو شاہی سواریاں اس وقت میسر تھیں، وہ ساری سواریاں پیش کی گئیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ زمین کانپ اٹھی جب ہر طرف سے سواریاں آگے بڑھائی گئیں، جس میں خچر بھی تھے، ترکی گھوڑے بھی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی سواریاں ہیں، خلفاء کی سواریاں ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا خچر ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ ساری سواریاں واپس کر دیں اور اپنے غلام سے فرمایا کہ ان کو بیت المال کے اندر جمع کر دو۔ اس سے فارغ ہوئے تو پولیس کا چاق و چوبند دستہ سلامی کے لیے آگے بڑھا اور نیزہ لے کر کے آگے آگے چلنے لگا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بھی ہٹا دیا اور کہا کہ میں تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، مجھے اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے خیمے نصب کیے گئے۔ انہوں نے ان کے متعلق سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ خیمے ہیں جن میں اب تک کسی نے قیام نہیں کیا ہے، اور ان میں صرف وہ شخص قیام کر سکتا ہے جو خلیفہ وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے مزاحم کو ان کے متعلق بھی یہی حکم دیا کہ ان کو بیت المال میں داخل کر دو، اور پھر اپنے خچر پر سوار ہو کر کے جو فرش ان کے راستے کے اندر جو قالینیں بچھائی گئی تھیں، جن پر صرف خلیفہ ہی بیٹھ سکتا تھا، وہ ان کو مسلتے ہوئے اپنی اس چٹائی تک جا پہنچے اور اپنے غلام مزاحم سے کہا کہ ان تمام قالینوں کو بھی اور ان تمام فرشی دریوں کو بھی بیت المال کے اندر داخل کر دو۔ خلفائے بنو امیہ کے اندر ایک دستور یہ تھا کہ جب کسی خلیفہ کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے استعمال کے کپڑے اور اس کی خوشبوئیں اس کی اولاد کو ملا کرتی تھی، اور جو غیر استعمالی کپڑے ہوتے تھے اور جو خوشبوئیں استعمال نہیں کی ہوتی تھیں، ان غیر استعمالی کپڑوں اور خوشبوؤں کو جو نیا خلیفہ بنتا تھا اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے کے مطابق سلیمان بن عبد الملک کے لڑکوں نے ان چیزوں کو تقسیم کرنا چاہا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہ میری ہیں اور نہ سلیمان کی اور نہ تمہاری۔ یہ کہہ کر کے مزاحم کو حکم دیا کہ ان سب کو بھی بیت المال کے اندر داخل کر دو۔
جب تجہیز و تکفین سے واپس ہو رہے تھے، لوگوں کا خیال تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصر خلافت میں جائیں گے اور وہاں جا کر کے بیٹھیں گے، لیکن قصر خلافت میں چونکہ سلیمان بن عبد الملک کے اہل و عیال موجود تھے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدھے اپنے خیمے میں آئے اور کہا کہ میرے لیے میرا خیمہ ہی کافی ہے۔ جب خیمے کے اندر داخل ہوئے تو ان کی لونڈی نے دیکھا کہ ان کا چہرہ اترا ہوا ہے اور متردد ہیں، تو کہنے لگی کہ آپ شاید ابھی تک متردد ہیں اس حالت سے۔ فرمایا کہ تشویش کی بات تو ہے ہی، تردد کی بات تو ہے ہی کہ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو، اور بغیر اس کے مطالبے کے اور بغیر اس کی اطلاع کے اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ اس لیے تشویش کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر کے ممبر پر کھڑے ہوئے۔ لوگ مسجد کے اندر جمع تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کے سامنے ایک جامع خطبہ دیا۔ فرمایا کہ ایھا الناس انی قد ابتلیت بہذا الامر من غیر رأیی کان منی فی ولا طلبۃ لہ ولا مشورۃ من المسلمین۔ اے لوگو، مجھے خلافت کا یہ بوجھ بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے، بغیر میرے مطالبے کے، بغیر مجھے بتائے ہوئے، بغیر مجھ سے رائے لیے ہوئے مجھے سونپ دیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا ہے۔ اس لیے تم لوگوں نے جو میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں خلافت کا یہ طوق اپنے گردن سے اتارتا ہوں۔ تم جسے چاہو اپنی طرف سے خلیفہ نامزد کر لو۔ جس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خطبہ دیا، یہ باتیں فرمائیں، تو اس خطبہ کو سن کر کے تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، ہم آپ کی خلافت کے اوپر راضی ہو گئے، اور آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ قد اخترناک یا امیر المؤمنین ورضینا بک فول امرنا بالیمن والبرکہ۔ آپ اللہ کا نام لیں اور خلافت کے اس کام کو سنبھالیں۔ آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کی امارت پر، آپ کی خلافت پر راضی ہیں۔ جس وقت لوگوں کا یہ ہنگامہ ٹھنڈا ہوا تو اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے سامنے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، اور اس خطبہ کے اندر انہوں نے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور فرمایا اما بعد فإنہ لیس بعد نبیکم نبی، تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ولا بعد الکتاب الذی انزل علیہ کتاب، اور نہیں اس کتاب کے بعد جو اللہ نے اپنے آخری رسول کے اوپر نازل کی ہے کوئی کتاب آنے والی ہے۔ الا انما احل اللہ حلال الی یوم القیامہ، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، سن لو، جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دے دی ہے وہ قیامت تک حلال ہی رہے گی۔ الا انی لست بقاض ولکنی منفذ، خبردار ہو جاؤ، میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں فیصلے کو نافذ کرنے والا ہوں۔ خبردار، انی لست بمبتدع ولکنی متبع، میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والا نہیں ہوں
بلکہ میں تو تابعداری کرنے والا ہوں۔ الا انہ لیس لاحد ان یطاع فی معصیۃ اللہ، خبردار، غور سے سنو، کسی ایک کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرے۔ لوگوں سنو، انی لست بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، ولکنی رجل منکم، غیر ان اللہ جعلنی اثقلکم حملا، میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر ایک خلافت کا بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہے۔ ایہا الناس من صحبنا فلیصحبنا بخمس، اے لوگو جو میری رفاقت کرنا چاہے، میری صحبت اختیار کرنا چاہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ میری صحبت 5 شرطوں کے ساتھ اختیار کرے، میرا قرب 5 شرطوں کے ساتھ اختیار کرے، ورنہ میرے قریب نہ آئے۔ یرفع الینا حاجۃ من لا یستطیع رفعها، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی میرا قرب، میری صحبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس لیے میری صحبت اختیار کرے کہ جو لوگ مجھ تک اپنی ضرورت اور اپنی حاجت پہنچانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے، وہ ان کی حاجت اور ضرورت کو مجھ تک پہنچائے۔ وَيُعِينُنَا عَلَى الْخَيْرِ بِجُودِهِ، اور خیر کے کاموں کے اندر ہمارا معاون اور مددگار بنے۔ وَيَدُلُّنَا مِنَ الْخَيْرِ عَلَى مَا نَهْتَدِي إِلَيْهِ، اور خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہماری رہنمائی کرے۔ اور وَلَا يَغْتَابَنَّ عِنْدَنَا الرَّعِيَّةُ، ہماری صحبت کے اندر عوام میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ وَلَا يَعْتَرِضُ فِي مَا لَا يَعْنِي، اور لا یعنی چیزوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جان لو، وَعَمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْرُ دُنْيَا، اپنی آخرت کے لیے اعمال کرو، اس لیے کہ جو انسان اپنی آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ وَأَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ يُصْلِحُ اللَّهُ الْكَرِيمُ عَلَانِيَتِكُمْ، اے لوگو تم اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوت کو کی اصلاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جلوت کی، تمہاری ظاہر کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی اصلاح فرمائیں گے۔ اے لوگو، کثرت کے ساتھ موت کو ذکر کرو، یاد کرو۔ وَأَحْسِنُوا الْإِسْتِعْدَادَ قَبْلَ أَن يَنزِلَ بِكُمْ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی اچھی تیاری کرو، اس لیے کہ موت تمام لذتوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اے لوگو، یہ جو امت ہے، یہ امت اللہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اختلاف رکھتی ہے، نہ اپنے نبی کے بارے میں انہیں کوئی اختلاف ہے، نہ اس کتاب کے بارے میں کوئی اختلاف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے اوپر نازل کی ہے۔ ہاں، اگر ان کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ دراہم اور دنانیر کے اندر ہوتا ہے۔ اے لوگو، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُوتِي أَحَدًا بَاطِلًا، میں باطل طریقے سے، نہ حق طریقے سے کسی کو کچھ بھی دینے والا نہیں ہوں، اور جس کا حق ہے اس کو روکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آواز کو اونچا کیا اور بلند آواز میں فرمایا، یا ایھا الناس من اطاع اللہ وجبت طاعتہ، اے لوگو غور سے سنو، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو تمہارے اوپر بھی اس کی اطاعت کرنی واجب ہے۔ ومن عصی اللہ فلا طاعت لہ،
اور جو اللہ کی نافرمانی کرے تمہارے اوپر بھی اس کی اطاعت کرنی کوئی ضروری نہیں۔ اطیعونی ما اطاعت اللہ، میری بات اس وقت تک ماننا اور میری اطاعت اس وقت تک اختیار کرتے رہنا جب تک کہ میں اللہ کی اطاعت کروں۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم پر کوئی لازم نہیں ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ اور فرمایا کہ اس وقت تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اب جو ارد گرد کے شہر ہیں اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں، اگر وہ لوگ بھی میری اسی طریقے سے اطاعت کرتے ہیں جس طرح تم نے میری اطاعت کی ہے تو میں تمہارا خلیفہ ہوں، اور اگر وہ میری اطاعت سے انکار کرتے ہیں تو میں اپنے اس عہدے سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ یہ فرما کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو دن تھا یہ جمعے کا دن تھا، جس دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت کا بوجھ اٹھایا اور لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حکومت کی اہم چیزیں جو ہے وہ مقرر فرما دیں اور اپنا سیاسی پروگرام لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ جو چیزیں اس خطبے کے اندر آپ نے بیان فرمائی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہیں، ان کو حرام سمجھو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور بدعات سے، دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے، محدثات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سنت کی اتباع کرو۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحبت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا اور اپنی صحبت کے لیے حد بندی کر دی کہ میری صحبت وہی انسان اختیار کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے، اور 5 چیزیں جس کے اندر، 5 صفات جس کے اندر، 5 کوالٹیاں جس کے اندر پائی جائیں۔ ایک یہ کہ میری صحبت وہ انسان اختیار کرے کہ جو لوگوں کی ضروریات اور حاجات لے کر کے میرے پاس آئے، جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ان کی فریاد اور ان کی حاجات، ان کی ضروریات مجھ تک پہنچائے۔ جو آدمی ایسا نہیں کر سکتا تو وہ میری صحبت اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور پھر میرا رفیق کار، میرا ساتھی، میرا مقرب، میرا وزیر، میرا مشیر وہ آدمی بنے کہ جو نیکی اور خیر کے کام کے اندر میرا مددگار بن سکے۔ تیسری چیز بیان فرمائی کہ میرا مقرب اور میری صحبت وہ انسان اختیار کرے کہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں میری رہنمائی کر سکے۔ جو دین کے کام ہیں، امت کے لیے خیر اور بھلائی کے کام ہیں، ان کاموں کے اندر وہ میرا معاون اور میرا مددگار بن سکے۔ وہ انسان میرے قریب نہ آئے کہ جو میری محفل کے اندر آ کر کے کسی مسلمان کی غیبت کے اندر مبتلا ہو۔ اس لیے میری مجلس کے اندر، میری محفل کے اندر، میرے قریب ایسا آدمی آنے کی کوشش نہ کرے کہ جو غیبت کا دل دادا ہو اور وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہو۔
امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس خطبے کے اندر لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی کی تعلیم دی، تقوی اور خوف خداوندی اور خشیت الہی اختیار کرنے کی تعلیم دی، اور موت سے ڈرایا، اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ کوئی آدمی مجھ سے اس بات کی توقع اور امید نہ رکھے کہ اگر اس کا حق نہیں ہے اور وہ ناجائز اور باطل طریقے سے مجھ سے نفع حاصل کر لے گا، نفع اٹھا لے گا۔ باطل طریقے سے کوئی آدمی مجھ سے ایک پنی بھی وصول نہیں کر سکتا۔ جس کا کوئی حق ہے، جو حقدار ہے، تو اس کا حق میں روکوں گا نہیں، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو میں کوئی چیز دوں گا نہیں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امور خلافت کی طرف توجہ دی، اور کاتب کو بلوا کر کے مختصر الفاظ میں ایک فرمان لکھوا کر تمام ممالک کے محروسہ میں بھیجا۔ قسطنطنیہ میں جو فوج مقیم تھی، رسد کی کمی کی وجہ سے ان کا بالکل برا حال تھا، اس لیے ان کے لیے غلہ روانہ کیا اور حکم صادر کر دیا کہ وہ فوج واپس آ جائے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر حکم دیا تھا کہ ہر جگہ سے گھوڑے جمع کر کے گھوڑ دوڑ کرائی جائے۔ ابھی گھوڑ دوڑ کا زمانہ نہیں آیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن لوگوں نے سفارش کی کہ تمام لوگ دور دور سے تکلیفیں اٹھا کر کے جمع ہوئے ہیں، گھوڑے لائے ہیں، اس لیے گھوڑ دوڑ کی اجازت دی جائے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میدان آئے جو مقابلے کے اندر جیت جائیں انہیں انعام دیا جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مشورے کو قبول کیا، انہیں اجازت دی، اور پوزیشن لینے والوں کے اندر انعامات جو ہے وہ بھی تقسیم کیے۔ تو اس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور خلیفہ منتخب ہونے کے فوری بعد جو انہوں نے احکامات دیے، جو حکم جاری کیے، ان کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر عرض کیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔